بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مبارک دین ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، اس دین میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بہترین رہنمائی ہے۔ ایک آدمی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات اس کے لیے ہیں۔ پھر ایک آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس وقت اسے کس طرح سے اس دنیا سے رخصت کیا جائے اور اولادوں کا رویہ اور برتاؤ اس کے ساتھ کیسا ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک تعلیمات اس میں ہمارے لیے رہنما ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولادوں کے ذمے کوئی حقوق لازم ہوتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ماں باپ کے جانے کے بعد بھی اولادوں کے ذمے 5 حقوق ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر 5 حقوق زندگی کے ذکر فرمائے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف نہ کہو، ولا تنہرہما، جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، ادب سے بات کرو، واخفض لہما جناح الذل، اور ان کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آؤ، باادب ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اور وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے یہ دعائیں کرتے رہو کہ اللہ جس طرح سے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر مہربانی فرمائی ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں تو بھی ان پر مہربانی فرما۔ یہ تو 5 زندگی میں ہے۔ اور پوچھا کہ اللہ کے رسول مرنے کے بعد کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 حقوق مرنے کے بعد بھی بتائے۔ اور ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم قیامت کے دن اپنے والدین کے فرما بردار اٹھائے جائیں، اور ہمارے ماں باپ جب ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں، استغفار اور یہ حقوق ادا کریں گے تو پھر ہماری اولادیں ہمارے لیے بھی یہ حقوق ادا کریں گی۔ تو وہ 5 حقوق میں سے پہلا حق آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ تو جب تک زندگی ہے، جب تک حیات ہے، انسان اپنا معمول بنا لے کہ اپنے والدین کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے۔ میں اکثر ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں، اور کچھ نہ ہو سکے تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، ہر نماز کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا پورے قرآن کریم کا ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ آپ ہر نماز کے ساتھ 5 قرآن کریم کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اگر فجر کے بعد موقع مل جائے تو سورہ یاسین کی تلاوت 1 بار کر لو، اور وہ 1 مرتبہ تلاوت کرو تو 10 قرآن کریم کا ثواب 1 بار سورہ یاسین کے پڑھنے سے ملتا ہے۔ تو وہ بھی آپ والدین کی نیت کریں اس میں۔ تو یہ کتنا بڑا ذخیرہ والدین کی طرف جا رہا ہے روزانہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت دین لائے، اتنا پیارا دین لائے کہ جس میں آدمی کی تمنا ہے نا کہ میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، والد رخصت ہوئے، کاش زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، ان کو کھلاتا، ان کو پلاتا۔ تو بھائی وہ جو آپ کھلانا پلانا، خدمت کرنا، دوا دارو کرنا، وہ کیا تھا؟ وہ دنیا کے اندر ان کی ضروریات کو آپ پورا کر رہے تھے۔ اب وہ آخرت میں چلے گئے، یہ آخرت کی ضروریات آپ پوری کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے پہلے دنیا میں ضرورت پوری کرتے تھے آپ اولادیں، اور اب ان کے جانے کے بعد ان کی آخرت کی جو ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت ان کی کیا ہے؟ اعمال ہے۔ تو وہ اعمال کا روزانہ تحفہ آپ بھیج رہے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ میت روزانہ منتظر رہتی ہے کہ آج میرے عزیزوں کی جانب سے کیا تحفہ میرے لیے آتا ہے، کیا تحفہ آتا ہے، اور وہ فخر کرتی ہے سب کے سامنے کہ دیکھو میرے گھر والوں نے، میری اولادوں نے، میرے بیٹوں نے، بچوں نے، بھائیوں نے یہ میرے لیے تحفہ بھیجا۔ تو ایک حق تو یہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی بخشش کی دعا کی جائے، اور اس کے لیے بہترین دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور جو دعا ہو سکے، اے اللہ ماں باپ کی بخشش فرما، یہ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا حق ہے، ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے درجات کی بلندی کی دعا، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے،
اور ہر آدمی کو جنت میں جانے کے بعد دعاؤں کی ضرورت ہے درجات کی بلندی کے لیے. بھلے وہ جنت میں چلا گیا، جس مقام پر ہے اس مقام سے مزید اوپر ہونے کے لیے اسے ضرورت ہے، درجات کی بلندی کے لیے ضرورت ہے. تو اگر ہمارے والدین اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنت میں اللہ پاک نے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا، لیکن اب بھی وہ محتاج ہے کہ درجات کی بلندی کی ہم ان کے لیے دعائیں کریں. اور اس کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا بھی بہترین ہے. اور کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں، اللہ میرے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما. تیسرا حق ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے بعد ان کے مالی حقوق کو ادا کیا جائے. مالی حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں. مالی حقوق ایک قسم وہ ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے. اگر آخری زمانہ والدین کا ایسا بیماری میں گزرا کہ اس بیماری میں کچھ ان کی نمازیں رہ گئی ہیں، یا اسی طرح سے کوئی روزے رہ گئے ہیں، تو نمازوں کا روزوں کا فدیہ دیا جائے. اور اسی طرح سے اگر حج فرض تھا نہیں کر پائے تو اس کی ادائیگی کی فکر کی جائے. زکوٰۃ اگر کوئی رہ گئی ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کی جائے. کوئی قسم کھائی تھی اور اس کا کفارہ نہیں دیا تھا تو اس کے کفارے کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. اور دوسرا جو ہے مالی حق حقوق العباد سے ہے. حقوق العباد میں بھی پھر دو قسمیں ہیں. ایک تو حقوق العباد کسی کا اگر لین دین ہے، کوئی پیسے دینے ہیں، کسی سے کوئی قرض لیا ہے، لین دین ہے، تو وہ دیا جائے اور یا معاف کرایا جائے. اور پھر دوسرا مالی حقوق میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی جائیداد و میراث جو کچھ بھی ہے وہ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑی چیز ہے چاہے وہ زیادہ چیز ہے. سورۃ النساء میں اللہ پاک نے اس مضمون کو ذکر فرمایا، قلیل ہے یا کثیر ہے اس کو تقسیم کرو ضرور. وہ ایک ایک وارث اس میں شریک ہے، حتیٰ کہ گھر کے اندر ایک سوئی بھی ہے نا ماں کی، والد کی، تو اس میں سب شرکاء کا حصہ ہے، سب بہنوں کا، بھائیوں کا حصہ ہے. بغیر کسی کی رضامندی میں اس میں کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک آدمی اٹھا کے جوتے فلاں کو دے دیے، کپڑے فلاں کو دے دیے، یہ اس کو دے دیا. یہ سب ورثاء کی مرضی سے اگر وہ سب کے سب صدقہ کر دیں اچھی بات ہے. اگر بیٹیاں ان کپڑوں کو پہننا چاہیں، استعمال کرنا چاہیں، استعمال کر سکتی ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. والد کے کپڑے، والد کی چیزیں اگر بیٹے استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ٹھیک ادائیگی کی جائے. یہ بھی والدین کا حق ہے کہ ان کے مالی معاملات بالکل صاف کیے جائیں. اور چوتھا حق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا یہ ہے کہ ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور عام طور پر آج ہم اس میں بہت پیچھے ہیں کہ ماں باپ کے قرابت دار کیا ہیں. والد کے قرابت دار ظاہر ہے چچے ہیں، تائے ہیں، پھوپھیاں ہیں. والدہ کی قرابت دار ماموں ہیں اور خالائیں ہیں. یہ قرابت دار ہیں سارے. ان قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ماں باپ کے حق کی ادائیگی ہے. گویا کہ ماں باپ کے حق بندہ ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے. اور پانچواں فرمایا کہ ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. تعلق دار کہ والد کے یہ دوست تھے جی، یہ والد ان کے پاس آتے جاتے تھے، یہ والد صاحب کے پاس آتے جاتے تھے، یہ والدہ کے پاس یہ خاتون ہیں، یہ والدہ کے پاس آتی جاتی تھیں، یہ والدہ کی سہیلی تھی، والدہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز بھیج دیا کرتی تھی. تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ ہماری والدہ کی سہیلی ہے. تو یہ گویا کہ والدہ کا حق ہے، والد کا حق ہے کہ آدمی ان کے تعلق داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے. تو جو آدمی یہ 5 باتیں کر لیتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ والدین تو دنیا سے رخصت ہو گئے، پردے سے اس دنیا سے چلے گئے، پردے میں چلے گئے، اوجل ہو گئے. لیکن کیا ہے، ہماری طرف ہمارا تعلق اسی طرح سے ان کے ساتھ ہے. پہلے وہ موجود تھے تو ہم ان کو دنیا کی ہر ضرورت پوری کرتے تھے، اور اب وہ پردے میں چلے گئے تو ہم ان کی آخرت کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں. تو یہ فرمانبرداری ہے اولاد کی جانب سے ماں باپ کے لیے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حقوق اسی طرح سے ادا کیے جائیں. تو میں نے عرض کیا کہ ان کی بخشش کی دعا کرنا، نمبر 2 درجات کی بلندی کی دعا کرنا، نمبر 3 ان کے مالی حقوق ادا کرنا، نمبر 4 ان کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور نمبر 5 ان کے تعلق داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو حضرت محترم شفیق اجمل صاحب کی والدہ کی اللہ پاک بخشش فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، اور اللہ بھائی جان کو بھی، ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. سب بہنوں کو اور سب اہل خانہ کو، ایک بڑی فیملی ہے، بڑا خاندان ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے والدہ کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے، اللہ پاک ہر ایک کا خاتمہ اسی طرح سے ایمان پر عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ ہر ایک کا خاتمہ فرمائے۔ یقیناً اس دنیا سے ہم سب نے جانا ہی ہے، لیکن کامیابی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ ہم رخصت ہو جائے۔ اور تمام اعزاء اقربا سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنی مرحومہ کے لیے اور جتنے بھی مرحوم ہیں ان سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ مرحومہ کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پسماندگان کو، اولادوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com